اسی کی شان ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور الشکور ہے، وہ انت سمیع العلیم ہے، وہی تواب الرحیم ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اس خالق کائنات میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سارے کائنات کو پیدا فرمایا۔ کسی شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک وہی تو مالک ہے، یہاں سے وہاں تک وہی تو مالک ہے، یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے لیے۔ کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر، کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا گیا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا تاج آپ ہی کی جبین نیاز پر سجایا گیا۔ والضحیٰ آپ کی نورانی پیشانی ہے، واللیل اذا سجا آپ کی زلف پاک ہے، ما زاغ البصر وما طغی آپ کی آنکھوں کا سرما ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ آپ کی تقریر ہے، نون والقلم آپ کی تحریر ہے، علم نشرح آپ کا سینہ مبارک ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ آپ کا منصب ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم عطائے علوم کا اعلان ہے، الرحمن علم القرآن یہ انعام الرحمن ہے، ورفعنا لک ذکرک آپ کا گناہ ہے، انہ آتینا کل کوثر رب کی تمام عنایات کی خبر ہے، ونشق القمر آپ کا اعجاز نظر ہے، تنام عینی ولا ینام قلبی آپ کا آرام ہے، ایکم مثلی آپ کا فرمان ہے، ارے آپ تاجدار دو عالم ہے، بظاہر فرش پر جلواگر ہے مگر عرش کے صدر نشی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ آپ کی سیر ہے، فقاب قوسین او ادنیٰ آپ کی قرب خاص ہے، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ راز و نیاز ہے، قد جاکم من اللہ نور آپ کی تنویر ہے، ارے آپ کی ذات سراجم منیر ہے، تمام انوار اسی نور کا پرتو ہے، حور و قصور میں اسی کا حسن و جمال ہے، رضوان و غلمان اسی نور کے محتاج ہے، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اسی نور کی برکت سے قبول ہوئی، حضرت نوح کو نجات اسی نور کی برکت سے ملی، دعائے خلیل اسی نور کی برکت سے ظہور میں آئی، اجابت یعقوب اسی نور کی برکت سے ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا اسی نور کی برکت سے ملی، ارے اسی نور کے طفیل نبیوں کو نبوت دی گئی، رسولوں کو رسالت دی گئی، صحابہ کو صحابیت دی گئی، غوث کو غوثیت دی گئی، قطبوں کو قطبیت دی گئی، اماموں کو امامت دی گئی، ولیوں کو ولایت دی گئی، ارے حضرت ابو بکر کو صداقت دی گئی، حضرت عمر کو عدالت دی گئی، حضرت عثمان کو سخاوت دی گئی، مولا علی کو شجاعت دی گئی، حسنین و کریمین کو شہادت دی گئی، غوث پاک کو دستگیری دی گئی، خواجہ غریب نواز کو غریب نوازی دی گئی، مومن قوم کے رہبر پیر حسن کبیر الدین کفر شکن کو روحانیت دیا گیا، پیر مشایخ بابا کو علم لدنی سے سرفراز کیا گیا، بالا پیر بابا کو کرامت کا ظہور عطا فرمایا، اور پیر مومن شاہ بابا کو مومنوں کی بہت بادشاہت عطا فرمائی۔ نعرے رسالت، مومن صاحب بابا وزارت حسین بابا، علی نواز بابا، علیوال خاندان، حسینی خاندان، نعرے تکبیر، نعرے حیدری۔ میں اس ولا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ کے امین بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے نبی کی کیا عظمت بیان کروں، جن کی تعریف و توصیف تو خود اللہ رب العالمین کر رہا ہے، جن کی عظمتوں کے چرچے کے لیے توریت نازل کی گئی، زبور نازل کی گئی، انجیل نازل کی گئی، جن کے عظمتوں کے چرچے کے لیے اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم تشریف لائے، جن کے مقدس چرچے کے لیے انبیاء مرسلین تشریف لائے۔ یہ تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی، ورنہ ہماری زبان، ہماری قلم،
ہماری تحریر کب اس قابل تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر سکے، ان کا کلام لکھ سکے، ان کی تعریف کر سکے؟ ارے یہ تو ان کا کرم ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ ارے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آؤ ذرا اسی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ ذرا نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و صحابہ و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد کی محبت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ و بارک وسلم۔ محترم سامعین، بظاہر محفل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور ان کی آل پیر مومن شبابہ کی محفل سجانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین، حقیقت میں یہ محفل نبی اور آل نبی کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، اس محفل میں سرور بھی ہے، اس محفل میں سکون بھی ہے، اس محفل میں دل کا چین بھی ہے، اس محفل میں دل کا قرار بھی ہے، اس محفل میں کیف بھی ہے، گداز بھی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں اس محفل میں اللہ پاک کے نور کا جمال بھی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس محفل ہو اور اس محفل میں حاضر ہونے والی پیر وزارت حسین بابا جیسی مقدس ہستی ہو جو آل رسول ہو، در رسول کا سائل ہو، عشق رسول کا گائل ہو، میلاد مصطفیٰ کا قائل ہو، تو اس محفل میں نور کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارات ہوتی ہے، لبوں پر سجی مقدس نعت ہوتی ہے، وجہ دافع آفات ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر محفل میں تشریف فرما رسول کائنات کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ سرکار کی محفل کا انداز ہی نرالا ہے، سرکار کی محفل کا انداز ہی نرالا ہے۔ جرمٹ ہے غلاموں کا دیوانوں کا میلہ ہے، سرکار کی محفل کا انداز ہی نرالا ہے۔ جرمٹ ہے غلاموں کا دیوانوں کا میلہ ہے۔ ارے جائیں گے نیازی پھر سے مدینے میں، پیغام مدینے سے بس آنے ہی والا ہے۔ میری آنکھوں میں رہتے ہیں وہ اجالوں کی طرح، میری آنکھوں میں رہتے ہیں وہ اجالوں کی طرح، میں نے دیکھا ہے انہیں دیکھنے والوں کی طرح۔ میری آنکھوں میں رہتے ہیں وہ اجالوں کی طرح، میں نے دیکھا ہے انہیں دیکھنے والوں کی طرح۔ ان کے در سے خالی ہاتھ جاتا نہیں کوئی، ارے مانگ کے ذرا دیکھ مانگنے والوں کی طرح۔ محترم سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہے، موضوع ہے ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا۔ درود شریف ایک عبادت ہے، درود شریف رضائے الہی کی ضمانت ہے، درود شریف عشق مصطفیٰ کی علامت ہے، درود شریف میدان محشر میں امتی کی شفاعت ہے، درود شریف دخول جنت کی بشارت ہے، اور اسی پر بس نہیں، میں کہتا ہوں درود شریف قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کی مکمل حفاظت ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی مقدس آل پر درود پاک پڑھنا یہ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔
درود شریف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعظیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر اے مومنو یاد رکھو وہ سجدہ صرف ایک آن کے لیے جائز تھا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سجدہ تعظیمی حرام کر دیا گیا۔ لیکن اب کوئی انسان کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا، مگر قربان جاؤ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ اعلان فرما دیا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، ایمان کی پختگی چاہتے ہو، اللہ پاک کی رضا چاہتے ہو، اللہ پاک کا عشق چاہتے ہو، اللہ پاک کی محبت چاہتے ہو، دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، موت کے وقت خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا دوست بننا چاہتے ہو، اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو، تو بس تم میرے محبوب کی محبت کو دل میں بساؤ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھو۔ پیش کرتے درود پاک کا نذرانہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم۔